السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز صدر اجلاس، ناظم مدرسہ، میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام، علماء اکرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قناعت پسندی اسلام کی نظر میں۔ سامعین اکرام، قناعت ایک ایسا عمدہ اور نیک وصف ہے جس کے ذریعے انسان انتہائی مشکل کٹھن حالات میں بھی گزارا کر کے اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کر کے خوش و شادمان زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یقیناً وہ خود اس ناشکری پر گواہ ہے۔ حاضرین مجلس، ملنا تو انسان کو وہی ہے جو رب کائنات نے اس کی قسمت میں لکھ رکھا ہوتا ہے، تو پھر خواہ مخواہ اپنی قسمت اور مقدر کو کوس کر کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان قناعت اختیار کرے۔ قناعت اختیار کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، تحقیق کے وہ کامیاب ہوا جو اسلام لایا، ورزق کفافا، اور اپنے رزق پر اکتفا کر لیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو کچھ رب نے عطا کیا اس پر قناعت اختیار کیا۔ حقیقت میں جب انسان کا جسم صحیح سلامت ہو، کسی قسم کی بیماری لاحق نہ ہو، بلا خوف امن کی زندگی بسر کر رہا ہو، روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء موجود ہو، تو اسے اور کیا چاہیے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قناعت پسندی کی دعا کرتے تھے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے دیا اس پر قناعت نصیب فرما اور اس میں میرے لیے برکت پیدا کر، اور میری وہ تمام چیزیں جو میری آنکھوں سے اجل ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درخواست کی کہ مجھے کوئی دعا سکھائے، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی خلقی وبارک لی فی کسبی وقنعنی بما رزقتنی۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما، میرے اخلاق میں وسعت پیدا کر، میری کمائی میں برکت عطا کر، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا اس پر قناعت نصیب فرما۔ محترم سامعین، اسلام ہمیشہ قناعت پسندی کو چاہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت الارض، امارت کثرت مال سے نہیں ہوتی، ولکن الغنی غنی النفس، بلکہ اصل امارت دل کا غنی ہونا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القناعۃ کنز لا یفنی، کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں القناعۃ تورث الراحہ، قناعت ایسی چیز ہے جس سے انسان کو راحت ملتی ہے۔ محترم سامعین، ایک عقل مند انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ ضروریات سے زائد ایسا مال جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے جسے نہ کھا سکتا ہو، نہ پی سکتا ہو، نہ اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہو۔ انسان کے ذہن میں یہ تصور پختہ ہو جائے کہ اس مال کو جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے جس سے وہ خود مستفید نہ ہو سکے، یہی تصور انسان کو قناعت پر ابھارتی رہتی ہے۔ اس لیے امام خوشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن چیزوں سے انسان کو الفت ہے ان کے نہ ہونے پر سکون ہونے کا نام قناعت ہے۔ اسلام کی نظر میں قناعت پسند انسان وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اسلام کی نظر میں قناعت پسند انسان وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اسلام کی نظر میں قناعت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان مال و دولت والوں کے سامنے، جہاں وہ منصب والوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے ذلیل ہو کر کھڑا ہونے سے مستغنی ہوتا ہے۔ یہ وہ عزت نفس ہے جو قناعت کرنے والوں کو قناعت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ محترم سامعین، قناعت ایسی چیز ہے جس سے انسان کو آزادی نصیب ہوتی ہے، لیکن جب حرص و طمع میں پڑ جاتا ہے تو غلام بن جاتا ہے، مال و دولت کا غلام، لباس کا غلام، جو چیز اچھی لگی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ لیکن قناعت پسندی کے ذریعے ان سارے غلامیوں سے آزادی حاصل کر لیتا ہے اور صرف اللہ رب العالمین کا غلام بنا رہتا ہے۔ حضرات، آخر آج ہماری زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں، راحت و سکون کیوں اڑ چکا ہے، بے برکتوں پر نحوستوں نے کیوں ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قناعت پسند نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی
راضی نہیں ہے اور اپنے اپنے مقدر پر خوش نہیں ہے. حالانکہ اگر آج ہم زہد و قناعت صبر و شکر والی زندگی گزارنا شروع کر دے تو یقین جانے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گے, رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا اور معاشی حالات بہترین ہو جائیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے اور قناعت پسند کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.